بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ سے بڑا سرپرائز سامنے آیا ہے۔ آئینی بینچ کا سربراہ کون؟ بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آئینی بینچ کی سربراہی کا اعزاز کس سینئر جج کو سونپا گیا ہے، اس پر آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر۔ اڈیالہ جیل میں کل کیا ہوا؟ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا کیس تھا، بشرا بی بی اور عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، اور اس کیس میں ویسے تو فردر کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھ پائی کیونکہ بشرا بی بی کے وکیل صاحب نہیں آ سکے تھے، لیکن حسب روایت ایک بار پھر بشرا بی بی اور علیمہ خان میں لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کی وجہ سے عمران خان جو کہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں، وہ مزید پریشانی کا شکار ہوئے۔ ہوا کچھ یوں ذرائع کے مطابق کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی جو کہ اڈیالہ جیل میں موجود تھیں اور اس کیس پہ سماعت چل رہی تھی، تو اس دوران علیمہ خان نے بشرا بی بی کے حوالے سے اپنی بہنوں کے ساتھ سرگوشی کی، جس پر بشرا بی بی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس پر جو ہے فی البدی جواب دیا، جس کے بعد دونوں خواتین کے مابین ایک لفظی جنگ شروع ہو چکی۔ ہاں، عمران خان نے رفع دفع کروانے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن بشرا بی بی اور علیمہ خان کے مابین یہ تناؤ نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کئی بار اڈیالہ جیل میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ دونوں خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگاتی ہیں، اور ابھی بھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی جب رہا ہوئیں اور رہائی کے بعد آج کے دن تک انہوں نے علیمہ خان سے یا علیمہ خان نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ بشرا بی بی لاہور میں مقیم تھی، علیمہ خان بھی لاہور میں موجود تھیں، لیکن دونوں کے مابین ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بنی گالہ میں ملاقات نہیں ہوئی، ایون کہ جب عمران خان کی حکومت تھی ان دنوں بشرا بی بی بنی گالہ میں مقیم تھیں، تو اس دوران علیمہ خان بنی گالہ نہیں آتی تھی، بلکہ ان کی جو دیگر بہنیں عمران خان کی وہ بھی بنی گالہ نہیں آتی تھیں۔ تو یہ جو ایک لڑائی ہے یا ایک تنازع ہے وہ کافی پرانا ہے، اور علیمہ خان کی ویسے بھی کسی بھابھی کے ساتھ نہیں بنی، وہ چاہے جمیمہ ہو، چاہے ریحام ہو یا بشرا بی بی، تینوں کے ساتھ علیمہ خان کا پھڈا جو ہے وہ برقرار رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما جو کہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان سے بھی علیمہ خان خائف رہتی ہیں اور ان کے خلاف بھی بیانات دیتی رہتی ہیں۔ تو یہ آپسی جو لڑائی ہے، یہ منظر کل بھی ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں دیکھا گیا ہے، لیکن سیاسی محاذ پہ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی آپ کو بھرپور انداز میں دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ بشرا بی بی سیاسی میدان میں ایکٹیو ہونے جا رہی ہیں۔ علیمہ خان تو پہلے ہی متحرک ہیں، کیونکہ بشرا بی بی نے کل عدالت میں جو کچھ کیا وہ لگ ایسے ہی رہا تھا کہ اب وہ سیاسی محاذ پہ اپنا کردار ادا کریں گی، اور یہ سیاسی محاذ ان کا جو ہے وہ بڑا گرم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بشرا بی بی کو علی امین گنڈا پور کی سپورٹ حاصل ہے، اور علیمہ خان کے ساتھ چونکہ علی امین گنڈا پور کے اختلافات ہیں، اس وجہ سے بشرا بی بی کو یہ ایک جو ہے وہ اپنا فائدہ رہے گا، اور دوسرا ویسے بھی پارٹی میں علیمہ خان کی بجائے ان کی گرپ زیادہ مضبوط ہوگی، کیونکہ علیمہ خان تقریباً تمام پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جو ہے ان کا وہ پھڈا ہو چکا ہے، لفظی جو گولہ باری ہے وہ سب کے ساتھ ان کی ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کا یہ بھان متی کا کنبہ کتنے حصوں میں بکھرتا ہے۔ اور اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے سرپرائز کی طرف، لیکن جو سرپرائز کل قومی اسمبلی اور پارلیمان کی طرف سے جو دیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ آج اس سرپرائز پر بھی سپریم کورٹ میں کافی ہلچل دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ آج سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، جو کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بعد پہلا اجلاس ہے۔ یوں تو اس اجلاس میں آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر کیا جانا ہے، لیکن اس اجلاس میں جو قانون سازی ہوئی ہے نئی یہ معاملہ بھی کہیں نہ کہیں زیر بحث آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم جج جو ہے وہ سرپرائز بھی دے دیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کمیشن کا حصہ ہیں، منیب اختر صاحب کمیشن کا حصہ ہیں، امین الدین خان صاحب کمیشن کا حصہ ہیں، لیکن جسٹس منصور اور منیب صاحب کی شمولیت پہ حکومت اس سے پہلے اعتراض کر چکی ہے۔ ابھی یہ جس وقت ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو کمیشن کا اجلاس سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن ہوپ فلی کہ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہوگا، یا پھر
ख़त्म بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حکومت پہلے اعتراض کر چکی ہے تو آج سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا حکومت کمیشن کے اجلاس میں باضابطہ طور پہ ان 2 جج صاحبان کی شمولیت پہ اعتراض کرتی ہے یا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ برداشت کیا جاتا ہے۔ اب اگر برداشت کرتی بھی ہے حکومت تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سیاسی منطق ہوتی ہے، ویسے حکومتیں یہ سب کچھ نہیں کرتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اگر وہ سینئر پیونیر جج کے طور پہ اپنی ٹرم مکمل کرتے ہیں تو پھر اکتوبر 2027 میں جب ہمارے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب نے اپنی 3 سال کی میعاد مکمل کرنی ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ باقی ہوگا، یعنی کہ اس وقت جو پینل بنے گا اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہوں گے، منیب اختر صاحب بھی شامل ہوں گے، اور تیسرے جج جو ہیں وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہوں گے۔ اب اگر اس وقت حکومت منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر کر لیتی ہے فار ایگزامپل تو وہ 1 ماہ کے لیے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن اگر منیب اختر صاحب کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے، یعنی کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ منیب اختر صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا سرپرائز دے دیں، ہو سکتا ہے وہ پاسا پلٹ دیں، یعنی کہ وہ اس اجلاس میں یا کسی اجلاس میں بطور ممبر کمیشن حکومت کی سائیڈ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ کل کو ان کا نام جو ہے وہ چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سرپرائز کے حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ججز کی تعداد جو بڑھائی گئی ہے، دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 کر دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ میں 18 نئے جج آئیں گے، اور یہ تمام کے تمام جج جو ہیں انہوں نے اسی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ کیا آج کے اجلاس میں اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے یا کہ پھر اس کے لیے کوئی آئندہ اجلاس بلایا جائے گا، کیونکہ آئینی بینچ کے سربراہ کا تعین جو ہے وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا جو ہے وہ ایٹم ہے۔ اور اس کے حوالے سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب یا جمال خان مندوخیل صاحب یا پھر اگر چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب جو ہیں ان کا نام سامنے آتا ہے تو ان تینوں ناموں میں کسی پر بھی انہیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کا نام جو ہے وہ کہیں سے پیش کیا جاتا ہے تو اس پر اعتراض کیا جائے گا، اس کی مخالفت کی جائے گی۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیونکہ اب تک تو یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے تمام فیصلوں میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ ججز کمیٹی کی تشکیل نو ہو، وہ فل کورٹ میٹنگ میں کیس مینجمنٹ پالیسی کے حوالے سے ڈیسیجن لینے ہوں، یا کہ ADR کمیٹی میں جو ہے وہ تقرر کرنا ہو، تمام اہم معاملات میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اہمیت بھی دی اور ان کے ساتھ کنسلٹ بھی کیا ہے۔ تو اب یہاں پر اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ منیب اختر کا نام پیش کرتے ہیں یا پھر منیب اختر صاحب یا کوئی اور رکن جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا نام پٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، چونکہ حکومت کے پاس اس وقت تک تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میجورٹی ہے، لیکن تحریک انصاف کے 2 ووٹ جو ہے یہ بھی فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ جو ہے اس میں کافی ہلچل بھی دیکھی جائے گی اور وہاں سے بڑا فیصلہ بھی سامنے آئے گا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ آئینی بینچ کی سربراہی یا تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حصے میں آئے گی یا پھر جسٹس امین الدین خان صاحب کے حصے آئے گی، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ لیکن جسٹس امین الدین خان صاحب کے خلاف منصور علی شاہ صاحب سمیت 8 جج صاحبان نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں ان پر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں 8 ججز کے حوالے سے جو ریمارکس دیے تھے اور ان کے فیصلے کو خلاف آئین قرار دیا تھا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن اور ایگزیکٹو کو یہ کہا تھا کہ کسی بھی غیر آئینی فیصلے پہ عمل درآمد کرنا لازم نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مخصوص نشستوں کے معاملے پہ
سنی اتحاد کونسل کی بجائے تحریک انصاف کو ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیف دینے والے جج صاحبان جو ہیں وہ آئین کی مختلف شقوں کو معطل کر رہے ہیں۔ تو اب آئین کو معطل کرنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے اور وہ بڑا واضح ہے، تو اسی بنیاد پہ ان کے خلاف بھی تفصیلی فیصلے میں جو ہے 8 ججز کی طرف سے ریمارکس دیے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جج کے عہدے کے قابل نہیں ہے اور انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ایک آپسی اختلاف ہے، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اختلاف سے آگے والا معاملہ ہے، تو اس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب تو یہ چاہیں گے کہ کسی صورت بھی امین الدین خان صاحب کا نام نہ آئے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ شاید سب کے لیے قابل قبول ہوں، کیونکہ حکومت نے بھی اس حوالے سے واضح اشارہ دیا ہے کہ اگر یحییٰ افریدی صاحب آئینی بینچ کی سربراہی کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جن پہ اعتراض ہے ان کے حوالے سے تو بتا دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں جو معاملات آ سکتے ہیں، اب ان میں ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی آئینی بینچ میں جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کا معاملہ بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہے، یہ معاملہ بھی آ سکتا ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے، وہ بھی وہاں پہ جانا ہے۔ اسی طرح الیکشن کے حوالے سے جو پٹیشنز ہیں وہ بھی آئینی بینچوں کے سامنے جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آرمی چیف سمیت تینوں سروسز چیفز کی جو اپنا مدت ملازمت ہے اس میں جو توسیع کی گئی ہے کہ وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی گئی ہے، یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے۔ ویسے کل جب قومی اسمبلی سے یہ قانون منظور ہوا تھا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمان کے باہر میڈیا سے بات چیت کی اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان فیصلوں کے خلاف بھرپور قسم کی تحریک چلائیں گے، لیکن ان کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب اور باقی عامر ڈوگر صاحب اور تحریک انصاف کے لوگ یہاں پارلیمنٹ پہ ہی آ کے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا، بڑا اسپیسیفک سوال تھا۔ یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع کی گئی ہے، یہ جو 3 سال کی میعاد کو 5 سال کیا گیا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ توسیع ہو چکی ہے یا نہیں؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ جب یہ قانون پاس ہوا تو یہ توسیع ہو چکی۔ پھر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ ویسے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، 26ویں آئینی ترمیم پہ تحریک انصاف والوں نے فوری طور پر، بلکہ 26ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ ہم اسے چیلنج کریں گے اور کیا بھی تھا، اور جب یہاں پہ سوال ہوا کہ آرمی چیف کے حوالے سے یہ جو قانون سازی کی گئی ہے آپ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ کہتے نہیں جی ہم اس پہ مشاورت کریں گے، ہمارے فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں اور ہم مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ ادھر جاتے ہوئے پر جلتے ہیں، اور یہ جو اضافہ ہو چکا ہے، ایکسٹینشن ہو چکی ہے، یہ جو 5 سال 2027 تک ہو چکے ہیں، اب یہ تو کنفرم ہے۔ تو باقی چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ویسے 2032 تک جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ تو تحریک انصاف والوں میں اتنی اب جرت بھی نہیں رہی کہ یہ اس اقدام کو چیلنج کر سکے، کیونکہ عمران خان نے خود خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور عمران خان تو خود بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ڈیل، کوئی NRO، کوئی ڈھیل آ جائے، چلیں کہیں سے کوئی چھوٹا سا پیغام ہی آ جائے تو شاید کوئی بات بن جائے۔ نہ تو کوئی پیغام آ رہا ہے، نہ کوئی NRO آ رہا ہے، نہ کوئی ڈیل آ رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ڈھیل مل رہی ہے، بلکہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، اور عمران خان کی اگلی منزل جو کہ فوجی بیرک ہے، جو کہ ملٹری کسٹڈی ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔